خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب میں سے ایک دن ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر یسوع کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا ہے، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے ہوئے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور میل لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبرگیری کر اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہو میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا اسے جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے سے کہا جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تب یسوع نے اس سے کہا جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 15واں اتوار ہے۔ اور ہماری مرکزی آیت یسوع کا وہ حکم ہے جو اس نے عالم فقہ سے کیا یا اسے دیا کہ جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آج کی تلاوتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے احکامات کو جاننا اور نہ صرف
انہیں جاننا بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. صرف جاننا کافی نہیں. ٹو نو یہ کافی نہیں ہے, بٹ ٹو ڈو دیٹ از مور امپورٹنٹ. آج کی پاک انجیل کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے, اس کے 10ویں باب میں سے. اور آج ہم نے نیک سامری کی تمثیل کو سنا ہے. یاد رہے, نیک سامری کی تمثیل صرف مقدس لوکا کی انجیل میں پائی جاتی ہے. باقی انجیل نویس اس کی بابت تحریر نہیں کرتے. آج کی تمثیل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تمثیل کا یا آج کے اقتباس کا پس منظر جانیں اور پھر چند ایک سوالوں کے ذریعے سے آج کے پیغام کو سمجھیں, یا جو اس میں مخفی پیغام ہے, چھپا ہوا پیغام ہے, اسے تلاش کریں. آئیں خدا کا پاک روح مانگیں, خدا سے مدد مانگیں تاکہ وہ ہماری مدد کرے, تاکہ اس کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھیں, جانیں اور جان کر سمجھ کر اس پر ایمان لائیں. جا تو بھی ایسا ہی کر. آج کی تمثیل جو ہے, نیک سامری کی تمثیل جو ہے, اس کا اگر مختصر طور پر دیکھا جائے تو پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ یسوع یروشلم کی راہ پر ہے, جاتے جاتے لوگوں کو سکھاتا ہے, لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, بیماروں کو اچھا کرتا ہے, لوگوں کو اپنے پاس اپنی پیروی کرنے کے لیے بلاتا ہے, شاگردوں کی تربیت کرتا ہے اور لوگوں کے سوالات کا جواب دیتا ہے. اور آج کی تمثیل کا اگر گہرے طور پر یا دوسرے پہلو سے پس منظر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 2 سوال ہیں, اور وہ سوال کرنے والا ایک عالم ہے, فقہ کا, قانون کا, شریعت کا عالم ہے, جاننے والا ہے, ماہر ہے. اور اس نے یسوع سے 2 سوال کیے ہیں, اور وہ 2 سوال کیا ہیں کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع سے سوال کرتا ہے کہ تو عالم ہے, تو شریعت کا جاننے والا ہے, تو ماہر ہے, تو بتا شریعت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا ہے؟ میں بھی ہی سینگ کہ لکھا ہے, تو جانتا ہے, تو پڑھتا ہے, پر کیا تو عمل بھی اس پر کرتا ہے؟ تو بتا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے اور تو اسے کس طرح پڑھتا ہے یا کس طرح اس پر عمل کرتا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ہم مقدس متی اور مرکز انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سوال یسوع نے پوچھا تھا یا یسوع سے پوچھا گیا تھا, اور اب یہ سوال جو ہے یسوع عالم فقہ سے اسی طرز کا سوال کرتا ہے کہ شریعت میں کیا لکھا ہے, بڑا حکم کیا ہے, تو کیا جانتا ہے, تو کس طرح پڑھتا ہے. تو اس سارے تناظر میں خداوند آج ایک خوبصورت تمثیل جو ہے وہ ہمیں سناتا ہے. لکھا ہے اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا.
اور پھر یسوع نیک سامری کی تمثیل جو ہے وہ سناتا ہے. یہ پس منظر ہے. اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئے اس تمثیل کو غور سے پڑھیں اور اس پر دھیان و گیان کریں اور آج کے جو ہمارے 3 بنیادی نکات ہیں ان کی روشنی میں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو ہمارے آج کے جو بنیادی سوال ہیں وہ یہ ہیں. پہلا، میرا ہمسایہ کون ہے؟ اور یہ سوال در حقیقت عالم فقہ نے کیا کہ میرا ہمسایہ کون ہے. یہ ہمارا پہلا سوال ہوگا یا پہلا نقطہ ہوگا. ہمارا آج کا دوسرا سوال ہوگا کہ میرے ہمسائے کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، یا مجھے کس طرح سے اپنے ہمسائے کے ساتھ برتاؤ رکھنا چاہیے. ہمسایہ ہونا فرق بات ہے، ہمسایہ بننا فرق بات ہے. ہمسایہ کون ہے؟ ہونا. برتاؤ کیسے ہمسایہ بننا ہے، یہ ہمارا رویہ ہے. یہ ہمارا دوسرا سوال ہے. تیسرا ہمارا سوال ہے، اور وہ آج کا پہلا در حقیقت سوال ہے جو آج کی پاک انجیل میں اٹھایا گیا ہے. کیا استاد بتا، میری مدد کر، مجھے سکھا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کروں. تو یہ 3 سوال ہیں جن پر آج ہم غور کریں گے. میرا ہمسایہ کون ہے، میرا ہمسائے کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اور میں کس طرح سے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکتا ہوں. پہلا، میرا ہمسایہ کون ہے. یاد رکھیں یہودی سوچ کیا ہے یا وہ کیا خیال کرتے ہیں. ان کے مطابق ان کا ہمسایہ وہ ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے. ان کے مطابق ان کا ہمسایہ وہ ہے جو ان کے ملک کا ہے یا جو ان کی قوم سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ ایک نیرو انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن آج کی پاک انجیل میں اگر بالکل مختصر طور پر دیکھا جائے تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ میرا ہمسایہ کون ہے. The one who needs me. وہ شخص جسے میری ضرورت ہے، وہ شخص جو میری مدد کا طلبگار اور منتظر ہے، وہ شخص جو مدد کے لیے مجھے پکارتا ہے یا میری طرف دیکھتا ہے یا مجھے اس شخص کی طرف دیکھنا چاہیے. تو ہمسایہ کون ہے؟ وہ جسے میری ضرورت ہے یا جس کی مجھے مدد کرنی چاہیے. میرا ہمسایہ وہ ہے. اب میرے ہمسائے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، ہاؤ آئی شوڈ ریلیٹ ٹو ہم. اس کے ساتھ میرا تعلق اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا ہمسایہ ہونا کافی نہیں ہے، ہمسایہ بننا جو ہے یہ ضروری ہے. اور اب بننے کی بات ہے، اور اس کا جواب آج کی تمثیل میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے سادہ الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. بہت واضح ہے. میرا ہمسایہ جس کو میں جان گیا ہوں اس کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. ود ون ورڈ اور ون سینٹینس، میرا برتاؤ میرے ہمسائے کے ساتھ نیک سامری جیسا ہونا چاہیے. اب نیک سامری کا برتاؤ کیسا تھا، اس کا رویہ کیسا تھا. آج کی تمثیل میں سنا ہے کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا ہے، اور ہوتا کہ ہے راستے میں ڈاکو میں جا پڑا جنہوں نے اسے لوٹا. اوکے، ون تھنگ. دوسرا، زخمی کیا. تیسرا، ادموا چھوڑ کر چلے گئے.
نیک سامری جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. 3 لوگ گزرے ہیں اور تینوں نے ایک بات دیکھی ہے. What has happened to this man? اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور اگر تینوں کے بارے میں آپ دیکھیں تو ایک لفظ بار بار آیا ہے. اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اس نے کیا کیا؟ دیکھا اور کترا کر چلا گیا. اسی طرح ایک لاوی بھی اس جگہ پر آیا اور اس نے بھی کیا کیا؟ دیکھا اور چلا گیا. پھر سامری مسافر وہاں آ نکلا اور اس نے بھی کیا کیا؟ دیکھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, تینوں نے دیکھ لیا ہے. یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلا یا انہاری انہیں معلوم نہ ہو سکا یا وہ لا علم نہیں ہے. تینوں اشخاص جس راستے پر سے گزرے ہیں تینوں کے تینوں نے ہی دیکھا ہے. دیکھا ضرور ہے. کیا دیکھا ہے؟ ایک شخص کو. کیا دیکھا ہے؟ ایک ایسے شخص کو جو زخمی ادموا پڑا ہوا ہے, بے یارو مددگار, ہیلپ لیس, ووڈڈ. دیکھا تینوں نے ہے, لیکن پہلے 2 کترا کر چلے گئے. لیکن جب سامری نے لکھا ہے دیکھا اور دیکھ کر کیا کیا؟ اس نے ترس کھایا, رحم کیا. صرف دیکھا نہیں ہے بلکہ دیکھ کر اس نے کیا کیا ہے؟ اس کے دکھ کو محسوس کیا, ترس کھایا, رحم کیا. اور جب اس نے یہ محسوس کیا تو ان ایکشن ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا. اس نے دیکھا, اس نے ترس کھایا اور کیا کیا؟ اس کے پاس گیا. پاس جانا, وہ اس کے کیا کیا؟ پاس گیا. لکھا ہے اور پاس جا کر وہ اس کے پاس گیا. پھر کیا کیا؟ زخموں کو تیل اور میل لگا کر باندھا. یہی نہیں کیا کہ چلو مرم پٹی کی اور چلا گیا, فرسٹ ایڈ دی اور چلا گیا. نو, ہی واز کنسرنڈ. وہ اس کے لیے فکر مند ہے. پٹیاں کر کے چلا نہیں گیا بلکہ لکھا ہے کہ وہ اسے اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا. ہمسائے کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے اس کی بات ہو رہی ہے. دوسرا سوال ہے, جب سرائے میں لے گیا اس کی خبرگیری کی اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. لکھا ہے کہ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبرگیری کرو اور اگر زیادہ خرچ ہو تو میں آ کر تجھے ادا کروں گا. سوال تھا میرا ہمسائے کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ فرسٹ تھنگ ٹو سی, دیکھنا. سیکنڈ, ترس کھانا, رحم کرنا, محسوس کرنا. چوتھا, جو ضروری ہے عمل میں لانا. اور اس نے ایسا ہی کیا. اس نے دیکھا, ترس آیا, پاس گیا, زخموں کو تیل لگایا, میل لگائی, جانور پر بٹھایا, سرائے میں لے گیا, خبرگیری کی اور جتنا اس کے پاس تھا اس نے اس پر خرچ کیا. یہ برتاؤ ہمسائے کے ساتھ در حقیقت ایک مثال ہے اور جس کے بارے میں آج ہمیں یسوع سکھاتا ہے. عزیز مومنین, یاد رکھیں اور یہ میری بات پلے باندھ لیں کہ اگر آپ کسی چیز کی کاسٹ دیکھتے ہیں, قیمت دیکھتے ہیں, قیمت کے بارے میں فکر مند ہیں تو آپ کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے. جب آپ کاسٹ دیکھتے, چاہے وہ وقت ہو, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ انرجی ہو, جب آپ اس کی قیمت دیکھتے ہیں, قیمت پر تو جو ہے, تو آپ دوسرے کی مدد کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس شخص نے کاسٹ نہیں دیکھی کہ میرا پیسہ کتنا خرچ ہوگا,
اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا ٹائم کتنا خرچ ہوگا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا وقت شاید کسی اور جگہ پر جانے اپوائنٹمنٹ ہے, ادھر مجھے جانا چاہیے. اس نے اس شخص کو جو ضرورت مند ہے نہ صرف دیکھا بلکہ اس پر رحم کیا, ترس کھایا. ہم نے دیکھا ہے کہ لاوی اور کاہن جو ہیں وہ تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, انہوں نے اگنور کیا, انہوں نے دیکھا ہے لیکن ترس نہیں کھایا, رحم نہیں کیا. لیکن اس نیک سامری نے دیکھا اور اس کے لیے کچھ کیا, ترس کھایا. اور اس نے ہمیں سکھایا کہ ہمسائے کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. دو بڑے سوال ہیں, آئیں اس پر ذرا غور کریں. ممکن ہے جب کاہن اور لاوی نے اس شخص کو دیکھا, اور آپ کو پتا ہے کہ جس جگہ پر وہ شخص پڑا ہے وہاں ڈاکوؤں کا راج ہے, وہ لوگوں کو زخمی کرتے ہیں, لوٹتے ہیں, مطلب وہ ایک خطرناک ایریا ہے. اور جب ان دونوں پہلے اشخاص نے, کاہن اور لاوی نے دیکھا تو ممکنہ طور پر انہوں نے سوال کیا کیا ہوگا, اور یہ دھیان سے آپ نے دیکھنا, یہ مرکز ہے آج کے ہمارے پیغام کا. خطرناک صورتحال دیکھ کر کاہن اور لاوی نے اپنے آپ سے سوال کیا ہوگا کہ اگر میں زخمی کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. خطرناک علاقہ ہے, اگر میں اس کی مدد کے لیے جاتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. مطلب وہ اپنے بارے فکر مند ہے, وہ اپنی ڈیوٹی کے بارے میں فکر مند ہے, وہ اپنے ٹائم کے بارے میں فکر مند ہے, وہ اپنی دولت کے بارے میں فکر مند ہے. اگر میں جاؤں گا تو مجھے مدد کرنی پڑے گی, اگر میں جاؤں گا تو مجھے خطرہ مول لینا پڑے گا, اگر میں جاؤں گا تو شاید میں ناپاک ہو جاؤں گا, اگر میں جاؤں گا تو مجھے خرچ کرنا پڑے گا, اگر میں جاؤں گا تو اسے ساتھ لے کر جانا پڑے گا, ذمہ داری لینی پڑے گی. تکوین کی کتاب میں بڑا خوبصورت سوال ہے, تیرا بھائی کہاں ہے, مجھے بتا تیرا بھائی کہاں ہے. اور ان دونوں اشخاص نے دیکھا ہے کہ ان کا بھائی کہاں ہے, لیکن انہوں نے بھائی کا خیال نہیں کیا بلکہ یہ سوال کیا ہے کہ اگر میں اس کی مدد کرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اب جو سامری ہے, نیک سامری ہے, اس نے سوال کیا کیا ہوگا, دھیان سے سننا ہے کہ اگر میں اس شخص کی مدد نہیں کرتا تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا. اگر میں اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہوں, اس کی مدد نہیں کرتا تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا. Maybe he will die. ممکن ہے زخموں کی تاب نہ لا کر وہ مر بھی سکتا ہے. اب نیک سامری اس شخص کی فکر کرتا ہے, اس زخمی کی فکر کرتا ہے, اس کے بارے میں سوچتا ہے نہ کہ اپنے بارے میں. کاہن اور لاوی نے اپنے بارے سوچا, اپنے بارے فکر مند تھے, لیکن یہ سامری اس شخص جو زخمی ہے, جو لوٹا گیا ہے, جو بے یار و مددگار ہے, اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. واضح فرق ہے, پہلے دونوں شخص اپنی فکر کرتے ہیں لیکن سامری دوسروں کی فکر کرتا ہے, یعنی اپنے ہمسائے کی فکر کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, اس پر ترس کھاتا ہے, اس کے لیے ٹائم نکالتا ہے. لہذا ہمسایہ کون ہوا جس نے اس پر رحم کیا. اور یسوع نے کہا کہ جا تو بھی ایسا کر. کیسا کر؟ جیسا کہ نیک سامری نے کیا ہے. جا تو بھی ایسا کر, اپنی فکر نہیں بلکہ دوسروں کی فکر کر. جا تو بھی ایسا کر جس طرح نیک سامری نے کیا, جس طرح اس نے ترس کھایا.
اس نے اس کی خبرگیری کی، اس کی تیمارداری کی، اس کو سنبھالا، سرائے میں لے کر گیا، مرہم پٹی کی، دیکھ بھال کی، جا تو بھی ایسا کر، اور اگر تو ایسا کرے گا تو تو جیے گا، تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اور یہ آج کا ہمارا تیسرا نقطہ ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یسوع نے بتا دیا ہے کہ اگر تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہو تو جاؤ، جیسے اس نے کیا ویسا کرو، جیسا اس نے رحم کیا ویسا کرو، جس طرح اس نے ترس کھایا تم بھی دوسروں پر ترس کھاؤ۔ In fact, he is saying, act like God. کیونکہ جو رحم اور ترس کھانا ہے یہ خدا کی صفت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا کرتا ہے، جس طرح اس کی یہ بڑی صفت ہے رحم کرنا، ترس کھانا، اس طرح تم بھی جا کر کیا کرو، ترس کھاؤ، اور تو پھر کیا کرے گا، جیے گا، ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ So what we have learned, two things. ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے to know and to do۔ عالم فقہ صرف جانتا ہے، فقہ کا عالم ہے نا، ماہر ہے، انفارمیشن ہے، نالج ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، شاید سیکھا ہے، رٹا ہے کہ خدا کے احکامات کیا ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے دو عمل ضروری ہیں، ٹو نو اینڈ ٹو ڈو۔ اور جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عالم فقہ، وہ کاہن اور لاوی، وہ پہلی بات جو ہے، پہلا عمل جو ہے وہ کرتے ہیں، دے نیو، وہ جانتے ہیں شریعت کو، خدا کے کلام کو، خدا کے احکامات کو تشریح کرنا جانتے ہیں، سوال کرنا جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، انفارمیشن ہے، دے نو، اوکے یہ ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بٹ ٹو ڈو از مور امپورٹنٹ۔ اور ٹو ڈو کس نے کیا ہے؟ نیک سامری نے کیا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا ہمسایہ کون ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے کہ تو خدا کو اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند کیا کر، پیار کر، جانتا بھی ہے اور عمل میں بھی لاتا ہے۔ ٹو نو اینڈ ٹو ڈو، اور یہ دونوں باتیں جو ہیں نیک سامری میں پائی جاتی ہیں۔ اور یسوع کہتا ہے کہ جا تو بھی ایسا کر، ٹو نو، جانو خدا کے کلام کو، اینڈ ٹو ڈو، کرو جیسا خداوند کی مرضی ہے یا جیسے خداوند کے احکامات ہمیں سکھاتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوگے۔ جا تو بھی ایسا کر، ٹو نو اینڈ ٹو ڈو۔ عزیز مومنین، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ میں جب مجموعی طور پر اس پوری تمثیل کو دیکھتا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پوری تمثیل میں بنیادی طور پر تین طرح کے لوگ ہیں، تین طرح کی سوچ ہے، تین طرح کے نظریات ہیں اور فلسفہ زندگی ہے۔ اب ہم نے ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا فلسفہ کیا ہے؟ دھیان سے میری بات سننی ہے اور یہ پیغام کا آخر بھی ہوگا۔ پہلا نقطہ، پہلا سوچ یا نظریہ کیا ہے؟ دھیان سے سننا ہے۔ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور اگر
تو مجھے نہیں دے گا تو میں اسے چھین لوں گا. یہ سوچ ریپرزینٹ کرتی ہے اس ڈاکو کو اور اس طرح کے لوگوں کو جو یہ خیال کرتے ہیں, جو لالچ کرتے ہیں, جو بے انصافی سے دوسروں کا مال لوٹتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے, اگر تو مجھے نہیں دے گا تو میں کیا کروں گا, اسے لوٹ لوں گا, چھین لوں گا. اور ڈاکو نے کیا کیا؟ ایسا ہی کیا. جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور میں اسے زبردستی تم سے کیا کروں گا, چھین لوں گا. اور ڈاکو نے یا ڈاکوؤں نے اس آدمی کے ساتھ ایسا ہی کیا. دوسرا نظریہ اور سوچ, جو میرا ہے وہ صرف میرا ہی ہے, میرا ہی ہے. تیسری سوچ اور نظریہ, اور یہ محبت پر مبنی ہے, دھیان سے سننا ہے. جو میرا ہے وہ تیرا بھی ہے, جو میرا ہے وہ تیرا بھی ہے, اور میں خوشی کے ساتھ جو میرا ہے تجھے اس میں شریک کرتا ہوں. اور یہ نیک سامری کی زندگی سے ہم نے سیکھا ہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا بھی ہے. کیسے؟ ٹائم. وہ نیک سامری کا تھا, لیکن اس نے اپنا ٹائم سے دیا. اوکے, اس نے اسے دیکھا, اس کے پاس کیا, جو میرا ہے وہ تیرا بھی ہے. اس پر اس نے میں اور تیل لگا کر اس کے زخموں کو باندھا. جو میرا ہے وہ اس میں اس زمین کا بھی کیا ہے, حصہ ہے. وہ اسے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا. جو جانور میرا ہے اس پر تیرا بھی تھوڑا سا حق ہے. جو میرا ہے وہ تیرا ہے. اس نے جا کر اس پر خرچ کیا, اپنی دولت خرچ کی کہ جو میرا ہے اس میں اس ضرورت مند کا بھی حصہ ہے. عزیزو, یہ بات, یہ رویہ, یہ سوچ کئی دفعہ ہم انسانوں میں نہیں پائی جاتی. جو میرا ہے وہ تیرا بھی ہے, اس میں تیرا بھی حصہ ہے, اس میں تو بھی شامل ہے. لیکن آج کا انسان, آج کی سوچ کیا ہے کہ جو میرا ہے میرا ہی ہے, تیرا نہیں ہے. ادھر ویکھنا بھی نہ, سوچنا بھی نہ, دین دی تے بعد دی گل ہے, سوچنا بھی نہیں, منگن دی تے بعد دی گل ہے, سوچنا بھی نہیں. جو میرا ہے صرف میرا ہے. You have nothing to do with that. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے کو, آج کے انسان کو یہی چیز جو ہے ابتری کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ جو میرا ہے صرف میرا ہے, اس میں میرے ہمسائے کا کوئی حصہ نہیں, ضرورت مند کا کوئی حصہ نہیں, نیڈی پرسن کا کوئی حصہ نہیں, زخمی کا کوئی حصہ نہیں, بیوہ کا کوئی حصہ نہیں, میرے ہمسائے کی ضرورتوں کا کوئی حصہ نہیں. جو میرا ہے صرف میرا ہے. We have become too possessive. میری گڑی, میری کار, میرا موبائل, میرا گھر, میرے بچے, میرا کاروبار. ہاں, شکر ہے کہ خدا نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں دوسروں کو بھی آپ شریک کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا رویہ ان لوگوں کی طرح کا ہے کہ جو میرا ہے صرف میرا ہے یہ ہے, یا کیا ہمارا رویہ یہ بھی ہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا بھی ہے؟ بڑا مشکل ہے. کہنا آسان, عمل کرنا مشکل. ٹو نو ایزی, ٹو ڈو ڈیفیکلٹ. جو میرا ہے وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نیک سامری ہمیں سکھاتا ہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہوگا اور میرا جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. فکر نہ کرو, دینے والی تو وہ ذات ہے, مالک تو وہ ہے. جو میرا ہے وہ در حقیقت میرا
نہیں ہے. اور یہی انسان کی منفی سوچ ہے کہ جو میرا ہے میرا ہے. حالانکہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنی جان نہیں اپنی ہوتی, پتہ نہیں کس ٹائم نکل جانی ہے. تو پھر میرا کیا ہوا؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں آج کل لوگ میری میری کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا. میرا کچھ بھی نہیں ہے. پر انسان سوچتا نہیں, سمجھتا نہیں, غور نہیں کرتا. یہی کہتا ہے جو میرا ہے میرا ہے, اس میں تیرا کچھ نہیں ہے. لیکن مسیح میں میرے عزیزو, آج کی یہ تمثیل اور یہ نیک سامری ہمیں سکھاتا ہے اپنی عملی زندگی سے کہ جو میرا ہے وہ تیرا بھی ہے, آ اس میں شریک ہو. اور یسوع کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح کی فیاضی دکھاتے ہو, اس طرح کا برتاؤ کرتے ہو, تمہارا ہمسائے کے ساتھ ایسا رویہ ہے, اپنا ٹائم دیتے ہو, اپنی دولت خرچ کرتے ہو, اپنی قوت خرچ کرتے ہو, دوسروں کو اپنے حصے میں جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں شامل کرتے ہو, تو پھر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوگے. جا تو بھی ایسا ہی کر. سوال ہے, اور نہ صرف سوال ہے بلکہ دعوت بھی ہے کہ کیا مجھ میں اتنی کرج ہے کہ جو میرا ہے یہ کہہ سکوں کہ تیرا بھی ہے؟ اور کیا مجھ میں اتنا حوصلہ یا ہمت ہے یا دلیری ہے کہ میں بھی ویسا ہی کروں جیسا اس نیک سامری نے کیا؟ عزیز مومنین, یہ سوال میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بھی چھوڑتا ہوں. یسوع نے اسے کہا کہ جا تو بھی ایسا ہی کر. کیا ہم وہ جو سامری نے کیا کرنے کو تیار ہیں؟ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.